سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سونیا عدنان سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ مصنوعی ذہانت پر مبنی کسٹمز کلیئرنس اور رسک مینجمنٹ سسٹم سے کاروبار میں آسانی اور ٹیکس دہندگان کو سہولت میسر آئے گی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے آج ایک اور سنگ میل طے کرتے ہوئے کاروبار کے دوران 1,33,000 پوائنٹس کی تاریخ کی بلند ترین سطح عبور کر لی۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی کاوشوں کی بدولت عالمی سطح پر پاکستان کے آئی ٹی کے شعبے کی اہمیت میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر نے ملکی پائیدار ترقی کے لیے تحقیق پر مبنی تعلیم کے فروغ کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ کارگل کے ہیرو حوالدار لالک جان شہید نشان حیدر کا 26واں یوم شہادت آج منایا جا رہا ہے۔ چین میں 18 سال سے کم عمر لڑکوں کے ایشیا کپ ہاکی ٹورنامنٹ میں کل پاکستان کا مقابلہ بنگلہ دیش سے ہوگا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی ہدایت پر پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے مصنوعی ذہانت پر مبنی کسٹم کلیئرنس اور رسک مینجمنٹ سسٹم متعارف کرایا ہے۔ آج اسلام آباد میں ایف بی آر کی اصلاحات پر جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ایف بی آر کی اصلاحات حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ ٹیکس نظام کو خودکار بنا کر ہم اسے مزید شفاف اور مؤثر بنا رہے ہیں۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ نئے نظام کے تحت اشیاء کی درآمد اور برآمد کے دوران لاگت اور نوعیت کا تخمینہ مصنوعی ذہانت اور باٹس کے ذریعے لگایا جائے گا۔ نئے نظام کی ابتدائی ٹیسٹنگ کے دوران کارکردگی میں 92% سے زائد بہتری آئی ہے۔ اجلاس کو مزید بتایا گیا کہ نظام کی ابتدائی ٹیسٹنگ میں نہ صرف ٹیکس وصولی کے لیے 83% سے زائد گڈز ڈیکلیریشن کا تعین ہوا بلکہ مزید گڈز ڈیکلیریشن کی گرین چینل کے ذریعے کلیئرنس مکمل ہوئی۔ نئے رسک مینجمنٹ سسٹم سے نظام میں شفافیت آئے گی، انسانی مداخلت کم سے کم ہوگی اور کاروباری افراد کو سہولت میسر آئے گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اس جدید ٹیکنالوجی پر مبنی نظام سے کاروبار میں آسانی اور ٹیکس دہندگان کو سہولت ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ انسانی مداخلت کم ہونے کی وجہ سے نظام مؤثر ہوگا اور وقت اور پیسے کی بچت ہوگی۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ نئے نظام کو مربوط اور پائیدار بنایا جائے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے آج ایک اور سنگ میل طے کرتے ہوئے کاروبار کے دوران 1,33,000 پوائنٹس کی تاریخ کی بلند ترین سطح عبور کر لی۔ 100 انڈیکس جو گزشتہ روز 1,31,949 پوائنٹس پر بند ہوا تھا، آج 1,880 پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ 1,33,829 پوائنٹس پر پہنچ گیا۔ اسٹاک ایکسچینج میں اضافے کا رجحان حکومت کی معاشی پالیسیز پر تاجر برادری کے بڑھتے ہوئے اعتماد کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل نے پاکستان کی ڈیجیٹل معیشت کو نئی بلندیوں پر لے جانے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ آئی ٹی سیکٹر کی ترقی اور عالمی کمپنیوں کی سرمایہ کاری سے جدید ٹیکنالوجی انفراسٹرکچر مستحکم ہوا ہے۔ عالمی سطح پر پاکستان کے آئی ٹی کے شعبے کی اہمیت میں نمایاں اضافہ ممکن ہوا۔ ایس آئی ایف سی کی معاونت سے آئی ٹی کے شعبے میں روزگار کے نئے مواقع فراہم کیے گئے ہیں۔ آئی ٹی سیکٹر کی ترقی نے بین الاقوامی لین دین اور فری لانسرز کے لیے نئی راہیں ہموار کی ہیں۔ منصوبہ بندی، ترقی اور خصوصی اقدامات کے وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ پائیدار ترقی کے لیے تحقیق پر مبنی تعلیم کا فروغ ضروری ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار آج نارووال یونیورسٹی میں ایک آرٹ نمائش کا افتتاح کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ مسلم امہ کی ترقی کا انحصار بھی تعلیم اور تحقیق پر ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ ہمیں اپنے تعلیمی اداروں کو جدید خطوط پر استوار کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ایک تعلیم یافتہ نوجوان معاشرے کی بہتری میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ پاکستان اور بھارت کی جنگ کا ذکر کرتے ہوئے احسن اقبال نے کہا کہ ہماری مسلح افواج نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ دشمن ہمیں مختلف حربوں سے کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وزیر منصوبہ بندی نے کہا کہ ہمیں ملک میں نفرت کے بیج بونے کی بجائے ہم آہنگی کو فروغ دینا ہوگا۔ قومی تحفظ، خوراک اور تحقیق کے وزیر رانا تنویر حسین نے کہا ہے کہ ملک میں فصلوں کی پیداوار بڑھانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے شیخ پورہ میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ زرعی شعبے کی ترقی وزیر اعظم شہباز شریف کی ترجیحات میں شامل ہے۔ رانا تنویر حسین نے کہا کہ فصلوں کی پیداوار بڑھانے کے لیے مستند اور معیاری بیجوں کی فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے اور جعلی اور غیر معیاری بیجوں کی فروخت میں ملوث افراد کو سخت سزا دی جائے گی۔
انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت نے کھادوں کی قیمتوں میں اور ان کی سپلائی کو مؤثر طریقے سے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ کسان کارڈ سے مستفید ہونے والے کاشتکاروں کی تعداد میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ وزیر قانون، انصاف اور انسانی حقوق سینیٹر اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ پاکستان کے تمام شہری برابر ہیں اور انہیں آئین کے مطابق یکساں حقوق حاصل ہیں۔ وہ آج سول سروسز اکیڈمی لاہور میں اقلیتوں کے لیے نیشنل آؤٹ ریچ پروگرام کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ ہمیں مزید ترقی کے لیے متحد ہو کر آگے بڑھنا ہوگا اور نفرت کی بجائے محبت کو فروغ دینا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ قوم کے معماروں کو اچھی تربیت فراہم کرنا ہماری مشترکہ ذمہ داری ہے۔ اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی ہے اور ہمیں ملک کو مضبوط اور خوشحال بنانا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ کارگل کے ہیرو حولدار لالک جان شہید نشان حیدر کا 26واں یوم شہادت آج منایا جا رہا ہے۔ حولدار لالک جان نے 1999 میں کارگل جنگ کے دوران مادر وطن کا بہادری سے دفاع کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ 1999 میں آج کے روز حولدار لالک جان شہید نے غیر معمولی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دشمن کے حملوں کو پسپا کیا اور شدید زخمی ہونے کے باوجود سرحدی چوکی کا دفاع کیا۔ ہتھیار ڈالنے سے انکار کرتے ہوئے وہ مسلسل لڑتے رہے اور فرض کی ادائیگی کی راہ میں شہادت کے بلند مرتبے پر فائز ہوئے۔ ISPR نے کہا کہ شہید حولدار لالک جان کی قربانی پاکستان کی مسلح افواج کی موجودہ اور آئندہ نسلوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور بری فوج کے سربراہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے حولدار لالک جان شہید کو ان کی 26ویں یوم شہادت پر خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ اپنے بیان میں صدر مملکت نے کہا کہ لالک جان شہید کی قربانی آئندہ نسلوں کے لیے جرأت اور عزم کی روشن مثال ہے۔ انہوں نے کہا کہ لالک جان شہید کی قربانی پاکستان کی تاریخ میں سنہری الفاظ میں یاد رکھی جائے گی۔ اپنے بیان میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ حولدار لالک جان شہید نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملایا اور وطن کی خاطر عظیم قربانی دی۔ انہوں نے کہا کہ دشمن کے حملے حولدار لالک جان شہید کے حوصلے پست نہ کر سکے۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستانی قوم اپنے شہداء کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ انہوں نے کہا کہ افواج پاکستان کے شہداء اور ان کے اہل خانہ پوری قوم کا فخر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وطن عزیز کی حفاظت کے لیے غیر متزلزل عزم میں پوری قوم افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ اپنے پیغام میں چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی، پاک بحریہ اور پاک فضائیہ کے سربراہان اور پاکستان کی مسلح افواج نے شہید حولدار لالک جان کی بے مثال جرأت، جذبے اور قربانی کو سراہتے ہوئے انہیں بھرپور خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ ریڈیو پاکستان سپہر 4:05 پر اپنے قومی نشریاتی رابطے پر حولدار لالک جان شہید نشان حیدر کے یوم شہادت کے سلسلے میں ایک فیچر پروگرام نشر کرے گا۔ چین میں 18 سال سے کم عمر لڑکوں کے ایشیا کپ ہاکی ٹورنامنٹ میں کل پاکستان کا مقابلہ بنگلہ دیش سے ہوگا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق صبح 5 بجے شروع ہوگا۔ بدھ کے کھیلے گئے آخری پول میچ میں پاکستان اور میزبان چین کی ٹیمیں مد مقابل ہوں گی۔ ایران کی جانب سے غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کو ملک چھوڑنے کے حکم کے بعد سے اب تک تقریباً 4,50,000 افغان باشندے وطن واپس افغانستان جا چکے ہیں۔ اس سے قبل ایران نے غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کو اس مہینے کی 6 تاریخ تک ملک چھوڑنے کا حکم دیا تھا۔ اور اب جانیں گے موسم کا حال۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران اسلام آباد، خیبر پختونخوا، کشمیر، پنجاب، شمال مشرقی اور جنوبی بلوچستان اور بالائی سندھ میں تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے، جبکہ اس دوران کشمیر، بالائی پنجاب، اسلام آباد، خطہ پٹھوار، خیبر پختونخوا اور شمالی بلوچستان میں کہیں کہیں موسلادھار بارش بھی متوقع ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض اہم شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 36 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 34، کراچی 32، پشاور اور مظفر آباد 33، کوئٹہ 30، گلگت 40، مری 21، سری نگر 28، جموں 31 اور لیہ میں 22 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیں ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔